حافظ صاحب جی الیکشن پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے بعد کیا آپ کوئی ایسا پروگرام ہے کہ اگر آپ کسی نے نہیں لا سکتے ہو تو کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، میں نے تو آپ کو عرض کیا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے دائرے کی مشاورت کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے، اس لیے کہ یہ ووٹ ہمیں جو ملے ہیں یہ عوام کی امانت ہے، اور عوام سے بھی ہم رائے لینے کا میکینزم بنائیں گے، ہم ہی بنا سکتے ہیں الحمدللہ، گراس روٹ لیول پر ہمارا پورا ایک پروسیس موجود ہے، تو ہم ان دونوں کی صورتوں میں اور شہر کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جس کے نتیجے میں عوام بھی مطمئن ہو، ان کو بھی کوئی اس پہ پریشانی نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شہر کراچی کی بہتری بھی ہو۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، اسی لیے ہماری خواہش ہے، اور ہمیں تو لوگوں نے رسپانس دیا الحمدللہ، اگر یہ سب چیزیں فیکٹرز نہ ہوتے تو ہمیں تو سادہ اکثریت آج مل چکی ہوتی، اعلان ہو چکا ہوتا، لیکن ملٹیپل فیکٹرز کے نتیجے میں یہ راستہ روکا جا رہا ہے، پہلے الیکشن پہ اثرند وغیرہ وغیرہ میں سب بات کر چکا ہوں، تو اس لیے لیکن اگر ملنے کی ضرورت پڑے گی تو آپشن ہمارے پاس موجود ہیں، ہم پارٹیوں سے صاف صاف بات کریں گے، برسر زمین کریں گے، تحریر میں کریں گے، سب کے سامنے کریں گے، اور اس کے مطابق عوام کی مشاورت، اپنی پارٹی کی جو بھی ہمارے کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کے فیصلے اور برسر زمین ہونے والے فیصلوں کے نتیجے میں حتمی طور پر کوئی چیز فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ فیصلہ ہمارے لیے کراچی کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے بہترین ہوگا۔ ظاہر ہے ہمارا مشاورت کا عمل بھی جاری ہے، اور میں ابھی ظاہر ہے ہم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ اب آپ آرام کریں، اب ذمہ داران کو میں واپس بلاؤں گا اور مشورہ کروں گا کہ اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا۔ اس سب کے باوجود بھی الحمدللہ جماعت اسلامی شہر میں نمبر 1 پارٹی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جماعت اسلامی پر کتنا بڑا اعتماد ہے۔ پورے الیکشن کے سسٹم کو دیکھ لیجئے، پورے حکومت کے رویوں کو دیکھ لیجئے، نتائج کے طریقہ کار کو دیکھ لیجئے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سب کو دیکھ لیجئے، اس کے باوجود بھی اگر جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی موجود ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جماعت پر کتنا بڑا اعتماد کیا ہے۔ یہ لوگوں کا اعتماد ہم پر قرض بھی ہے، اور یہ مینڈیٹ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مینڈیٹ کا تحفظ کریں اور اس کے لیے لڑیں، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ بس یہی بات مجھے عرض کرنی تھی۔ ہم انشاءاللہ اپنا میئر بنائیں گے، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر ٹھیک طریقے سے اس پروسیس کو تو ہو سکتا ہے ہم سادہ اکثریت لے لیں، چونکہ ابھی ریزرو سیٹس باقی ہیں، اور ریزرو سیٹس میں انشاءاللہ تعالی ہم اتنی تعداد حاصل کر لیں گے جس کے نتیجے میں ہم سادہ اکثریت سے بھی میئر بنا سکتے ہیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن اگر ہمیں اس کا آپشن ملتا ہے کہ ہم پارٹیوں سے بات چیت کریں تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم میرٹ کی بنیاد پر بات کریں گے، ہم زبردستی کسی کو چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی سمجھ کر ڈیل نہیں کریں گے، ہم کراچی کے مفاد کو سامنے رکھیں گے، ہم کراچی کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھیں گے، اور ہم عوام سے مشورہ بھی کریں گے، اس لیے کہ سینیریوز ہوتے ہیں، ایک بات اصولی ہوتی ہے، اور اصولی بات پہ قائم رہتے ہوئے حکمت عملی کے اعتبار سے، شہر کی تعمیر و ترقی کے اعتبار سے ہم جس آپشن کو بہتر سمجھیں گے اس آپشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہمیں اس حق سے محروم نہ کیا جائے کہ جس میں ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوئی کوشش کرے۔ ساری کوششوں کے باوجود یہ کام ہو تو نہیں پا رہا، لیکن اگر یہ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس پھر احتجاج اور زوردار احتجاج کا آپشن موجود ہے، اور میں پھر چیف الیکشن کمشنر صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، چیف منسٹر صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور تمام الیکشن کے عملے کی خدمت میں بھی، کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایک ایسا احتجاج کریں کہ جس میں یہ پورا پروسیس ہی سوالیہ نشان بن جائے۔ اس لیے اچھا ہے کہ اب یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آپ صاحب آپ کی پریس کانفرنس ابھی ختم ہوئی تو جو صوبائی الیکشن کمیشن ہے وہ اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے، آپ انہیں کیا زوردار میسج دیں گے اس کے حوالے سے، کیونکہ رزلٹ جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہے؟ دیکھیں ہم نے بھی جس طرح سے کوریج کی، ہمارے بھی سامنے ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں، لیکن کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کے اوپر ذرا کیا سیدھی سیدھی بات ہے، فارم 11 کے مطابق رزلٹ اناؤنس ہو، نمبر 1، جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوئے جیسے بلدیہ ٹاؤن میں واقعہ ہوا، جیسے یہاں پر UC 7 میں واقعہ ہوا، جیسے UC 1 صفورہ جو کہ ٹاؤن کی UC ہے اس کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو، اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں، ظاہر ہے جو مجھے بھی اس وقت یاد ہے وہ میں نے بتایا، اس طرح کے مسائل کو سارٹ آؤٹ کیے بغیر اگر وہ زبردستی آروز اپنا کوئی نتیجہ دیں گے تو وہ نتیجہ کیسے قبول کیا جائے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ تو اناؤنس کیجئے،
لیکن فارم 11 جتنے موجود ہیں اور جتنے ایشوز موجود ہیں ان ایشو کو ریزالو کر کے جہاں جہاں موجود ہیں ان کو ریزالو کریں 2-3 گھنٹے کے اندر, اور جن کے فارم 11 موجود ہیں فارم 11 کے مطابق رزلٹ آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ فارم 11 کچھ اور کہتا ہے اور RO اپنی مرضی سے رزلٹ اناؤنس کر دیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صوبائی الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کریں اور جو رزلٹ ہے اسی کو اناؤنس کیا جائے. سر 100 نشستوں پہ آپ جیتنے کی دعویٰ کر رہے ہیں, دوسری جانب اب تک جو سرکاری طور پر اعلان کیا گیا جن نشستوں کا ان کی تعداد جو ہے 39 ہے, جس میں سے 22 پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو برتری ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عام انتخابات کے بھی جو نتائج ہیں وہ فوری طور پر آ جائے کرتے ہیں رات کے اوقات میں, لیکن یہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج اب تک نہیں ہیں. آپ اپنی جگہ دعویٰ کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جگہ دعویٰ کر رہی ہے, تو اصل حقائق جو ہے وہ سامنے کب آئیں گے عوام کے؟ تو یہ سوال تو کیا میں نے پوری پریس کانفرنس میں کہ سامنے لایا جائے. جی 39 نشستوں کے جی یہی میں نے کہا ہے کہ نتیجہ فوراً لایا جائے, یہی کہا. نہیں, میں MQM پہ تو اب زیادہ بات کر کے کراچی کے عوام اور میڈیا پر کیا وقت اپنا صرف کروں. اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ پارٹیوں کے سائز کے مطابق ہی اور جو ایشوز ہوتے ہیں اس پہ جینوئنلی جو بات کریں اس کے مطابق ہی وہ اس کو کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو لوگوں کا وقت کیوں ضائع کیا جائے میڈیا پہ بھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ اتنے کنفیوژن کے بعد کہ آخری لمحے تک 4 مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد بھی سر پہ بیٹھے ہوں کہ ملتوی ہونے جا رہا ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جماعت اسلامی کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ابہام کسی ضمنی انتخاب میں بالکل بھی نہیں تھا تو ان لوگوں نے کتنے ووٹ لے لیے تھے بتائیں نا. یہ ضمنی انتخابوں میں کتنے ووٹ لے لیے. چلیں ضمنی انتخاب چھوڑیں, آپ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں تو جماعت اسلامی نے ان کو ہرایا تھا نا. تو جماعت اسلامی نے تو وہ پوری طرح لڑے تھے اور ان کو ہرایا تھا. ضمنی انتخابوں میں ان کو ووٹ ملے نہیں. تو اب یہ بات کہنا کہ ہم نے حصہ نہیں لیا تو اس لیے جیت گئے, تو یہ بات نلیفائی ہو جاتی ہے اور یہ بات جو ہے وہ خود ان کے لیے مسئلہ بنے گی. ان کو اب زیادہ اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. اب کراچی کے عوام جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں, ان کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے. جی الیکشن پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا آپ کوئی ایسا پروگرام ہے کہ اگر آپ کسی نے کہ آپ نہیں لا سکتے ہو تو کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ؟ نہیں, میں نے تو آپ کو عرض کیا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے دائرے کی مشاورت کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے, اس لیے کہ یہ ووٹ ہمیں جو ملے ہیں یہ عوام کی امانت ہے اور عوام سے بھی ہم رائے لینے کا میکینزم بنائیں گے. ہم ہی بنا سکتے ہیں, الحمدللہ گراس روٹ لیول پر ہمارا پورا ایک پروسیس موجود ہے. تو ہم ان دونوں کی صورتوں میں اور شہر کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جس کے نتیجے میں عوام بھی مطمئن ہو, ان کو بھی کوئی اس پہ پریشانی نہ ہو اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شہر کراچی کی بہتری بھی ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں, اسی لیے ہماری خواہش ہے اور ہمیں تو لوگوں نے رسپانس دیا الحمدللہ. اگر یہ سب چیزیں فیکٹرز نہ ہوتے تو ہمیں تو سادہ اکثریت آج مل چکی ہوتی, اعلان ہو چکا ہوتا, لیکن ملٹیپل فیکٹرز کے نتیجے میں یہ راستہ روکا جا رہا ہے. پہلے الیکشن پہ اثر وغیرہ وغیرہ میں سب بات کر چکا ہوں. تو اس لیے لیکن اگر ملنے کی ضرورت پڑے گی تو آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. ہم پارٹیوں سے صاف صاف بات کریں گے, برسر زمین کریں گے, تحریر میں کریں گے, سب کے سامنے کریں گے اور اس کے مطابق عوام کی مشاورت, اپنی پارٹی کی جو بھی ہمارے کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کے فیصلے اور برسر زمین ہونے والے فیصلوں کے نتیجے میں حتمی طور پر کوئی چیز فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ فیصلہ ہمارے لیے, کراچی کے لیے, اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے بہترین ہوگا. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جتنے ان کے ایم این ایز نے ووٹ کیے ضمنی میں اتنے تو اس سے زیادہ تو ہمارے 8-10 اچھا, میں اگر آپ لوگ اس کو نوٹ کر سکیں بعد میں چلوا دیجیے گا اگر وہ تو کٹ گیا ہوگا. اب یہ راجہ صاحب نے مجھے بتایا کہ ایسی باتیں اب لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے, یہ نہیں کیا. مثلا میں ابھی جو میرے پاس دیکھ نہیں سکا ہوں رات مسلسل میڈیا اور مشاورت, اور یہ ایک UC ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو شادمان ٹاؤن اور بلاک جے نارتھ نان آباد پر مشتمل ہے, اس میں ہمیں 9,000 ووٹ ملے. سیکنڈ پارٹی کو 3,000 ووٹ ملے ہیں ظاہر PTI کی, آپ کو صوبائی میں نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے.
تو اتنے ووٹ تو ایم کیو ایم نے صوبائی میں نہیں حاصل کیے تھے.